بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذخیرہ حدیث دے وچوں ایک حدیث پڑھیے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہو سی کہ ربیع الاول دا مہینہ ہے اور ربیع الاول دی اج 12 تاریخ ہے۔ ہی نبھار دے اندر عام مشہور ایمیں ہے جو حضرت دی ولادت ہوئی ہے، اگرچہ ایک قول محقق نہیں، لیکن جتنا حضرت دی ولادت 12 کو ہے تے حضرت دی وفات بھی ہی مہینے دی 12 کو ہے۔ ای مہینے دے اندر جتنے تساں کہیں جلسے تے تقریر تے ویسو تو علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنا، اے ایمان دی جز ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ یہ دو چار لفظ تساں سن کے دن ہن میں اج تھوڑا صرف دو گالیاں سناونن، جے توجہ کرے سوتا ٹائم ہی سارا اتنا ہے لیکن میں بار بار تو وعدہ رہنا، توجہ کرو، شعور پیدا کرو، سوچا کرو۔ چیزاں ہنوے دو، ایک ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی دا عنوان، جملہ کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی، صرف عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی دا جلوس کٹنا،
جی میں جو گھنٹہ ڈو پہلے سارا ٹرا لیاں تے مارکا پیندے پے ہن کہیں تے ڈٹھے ہو سن ایک ہے عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی دا جلوس دو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دا ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی والی زندگی دا ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے کہیں حصے کہیں جز کہیں گوشے دا ذکر کرنا اے ایمان ہے تھوڑا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تھی وے مسلمان دا ایمان زیادہ تھی دے ایک حضرت دا ذکر خیر اے کرن ثواب ہے اے کرن عبادت ہے حضرت دا ذکر خیر کرنا حضرت دی زندگی دے کہیں گوشے دا اے نیکی ہے اے ثواب ہے اے ایمان دا حصہ ہے تے جڑا ہے نا عید میلاد النبی دا لفظ یا عید میلاد النبی دا جلوس اے نہ ثواب ہے نہ دین ہے تے نہ ہے ایمان دی جلد فرق سمجھیں دے بیٹھو کا ہے نا انہیں چیزیں فرق ہے ہکا شاہ نہیں عید میلاد النبی دا جلوس کرنا کوئی دین نہیں عید میلاد النبی دا جلسہ منعقد کرنا پھر میلاد منا کر کے تو بلا اٹھی کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنن وغیرہ وغیرہ یہ چیزاں کرنا کوئی دین نہیں کوئی ثواب نہیں مرکز سندے بیٹھے ہو فرق کرنے ہی گالتا جنہیں کنے وڈے موبائل آج شام کو لکھا ہے کہیں وڈے شہر کو کھول کے نہ ہے جو تھا عید میلاد النبی کی میں منی دی پئیے این حد تک تو کو نظر سی جو سٹے تے نوجوان چھوری ڈوڑے کھڑے آدھا ہو سن ناتاں کھڑا پڑ دیا ہو سن اور لوگ انہیں کو دیکھنا کھڑے ہو سن کوئی پردہ نہ ہو سی کوئی حجاب نہ ہو سی کتائیں تو کوئی بھی نظر سے لوگ جھمر مرندے کھڑے ہو سن دھمال پہندے کھڑے ہو سن بھنگڑے سٹیندے کھڑے ہو سن اور اندہ نہ کیا ہے عید میلاد النبی اے نہ ثواب ہے نہ عبادت ہے نہ دین ہے نہ اسلام ہے بلکہ الٹا گناہ ہے اور اے رسم بدعت ہے مارکا یہ گا تو کچھ فرق سمجھ آ گئے ہوں اچھا بس یہ کوئی تھیں رکھیں دی ہیں صرف اتنا جملہ سمجھو ہون جیرے لوگ کے کام کریں دے پائیں ایک شہر کنے بے شہر تک ایک اڈے کنے بے اڈے تک دو چار رکشے کٹھے کیتے انہیں تے جھنڈے چلائے دو چار چھوار بلہا دیتے اندے بعد ٹرالی منگا گی تھی اندے اتے دو چار جوان چڑھ بیٹھے جھنڈے چلائے اور اندے بعد نعرے شروع ہو گئے جی مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا پھر اندے نعرہ رسالت وغیرہ یو کم تھی دے مارکا کوئی بیاہ تھی دے اور ہیندہ نام مارکا رکھی کھڑن عید میلاد النبی جلوس میلاد النبی پھر اگوے جملہ آدن جہرا بندہ اندے شریک تھی سی ان کو ثواب تھی سی جہرا شریک تھی سی ان کو نبی نال محبت ہو سی جہرا شریک تھی سی میں آکسوں اے پیغمبر دا پروانہ ہے جہرا اندے شریک نہ تھی وے او وہابی ہے جہرا شریک نہ تھی وے او گستاخ ہے جہرا شریک نہ تھی وے ان کو نبی نال محبت کہیں مرکائی میں آدن نہیں آدے ہوں یہ گال ہی تو کو سمجھ آ گئی ہے این حد تک ہوں میں ایک بیا دعویٰ پیا کرنا دعویٰ میرا یہ کچھ ہے میرے آقا دے نال جتنا محبت صحابہ کو ہے قیام قیامت تک کہیں بندے کو اتنا محبت میرے آقا نال نہیں ہو سکتی اگر اللہ عقل دیتے اندو تے غور کرو میرے آقا دے نال جتنا محبت جتنا پیار صحابہ کو ہے قیام قیامت تک کوئی بندہ نہیں آ سکتا تنے آکھ سکتے حقیقتاً جو میں کو صحابہ جہین نبی دے نال محبت ہے
निंदरो सुजा को صحابہ دن کو نبی نال اتنا محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا محبت ہے تو ساسا سوچ نہیں سے سکتے۔ اگر صحابہ کو محبت نہ آئی تو میرے آقا واسطے سارا مال کیوں قربان کیتے نے، میرے آقا واسطے وطن کیوں قربان کیتے نے، میرے آقا واسطے اولاداں کیوں قربان کیتے نے، میرے آقا واسطے اپنا کنبہ قبیلہ بیویاں ہر شے قوم کیوں چھوڑی نے اگر محبت نہ آئی تا۔ جتنا محبت صحابہ کو میرے آقا نال آئی دنیا کائنات دے اندر نہ ہوں ویلے کہیں بندے نال کہیں ہور کو محبت آئی تو نہ قیامت تک کہیں کو ہو سکتی ہے محبت۔ دعوے بندہ کرے ودا بلا شک جتنا دل آکھے، لیکن جتنا محبت صحابہ کو میرے آقا نال ہور کہیں کو کہے نہیں۔ میرے آقا دا آزاد کردہ غلام ہے جن دے نام ہے حضرت ثوبان۔ کیا نام کی دیمی؟ حضرت ثوبان۔ کچھ نمہاریں دے بعد آئے، حاضر خدمت ہویا، جسم کمزور، صحت ڈاؤن، شکل پیلی، انتہائی مغموم تے پریشان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا وجہ ہے؟ اتنا کمزور تھی گئی، اتنا پریشان نظر اندی، وجہ کیا ہے؟ توجہ کرے سو عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر گھر ہونداں جیلے تواری یاد اندی ہے فوراً انداں زیارت کریں دا تاں سکون اندے، جیرے ویلے کوئی ہور تکلیف تھی وے پریشانی تھی وے تو اندہ ازالہ ایو ہے جناب دی زیارت کریں نا تا سکون نصیب تھی نن۔ وال کہیں ویلے میں کو جرائے خیال آویں دے قیامت آمنی ہے، موت آمنی ہے، ایک نمہار میں بھی فوت تھی ونجڑے تساں بھی فوت تھی ونجڑے تو ہاڑی جا اعلیٰ جنت دے اندر اگر اللہ میں کو جنت دے سی تو میری تے چھوٹی جنت ہو سی تلے ہو سی تو ہاڑی بحث اتے ہو سی اتے ولا جرائے ملاقاتہ نہ تھی سن زیارت نہ کر سکساں تو میں گزرے ساں کیویں۔ جے اگر خدا نہ خواستہ سرو جنت نہ ملی پھر تو سرو ملاقات ہو سکتی نہیں، زیارت ہو سکتی نہیں۔ میں کو ایک خوف ہے، ایک پریشانی ہے، ایک حزن ہے، میں کو ایک غم دی وجہ کو لو میں کمزور ہو گیا۔ اجن تک میرے آقا نے جواب نہ دیتا صحابی کو، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرمیندے جیڑا بندہ، جیڑا مومن، جیڑا صحابی اللہ دی اطاعت کرے تے اللہ دے رسول حضرت محمد رسول اللہ دی اطاعت کرے۔ کیا کرے؟ اطاعت، پیروی، نقش قدم تے چلنا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ جڑے کٹھے ہو سن، جڑے صحبت وچ ہو سن، جڑے سنگت وچ ہو سن، جڑے دیدار کرن والے ہو سن، نال اٹھن تے بہن والے ہو سن۔ اللہ کہندے نال الذین انعم اللہ علیہم، انہیں لوگ نال جنہیں تے اللہ نے انعام کیتا۔ کیڑے لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے لوگ کٹھے ہو سن انبیاء دے، اے لوگ کٹھے ہو سن شہداء دے، اے لوگ کٹھے ہو سن صدیقین تے صالحین دے۔ ہن مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اشارہ کیتا میرا پیغمبر صحابی کیوں آکھ دیو تو آڈی ساڑی مائیت ہو سی، جتھا میں محمد جنت وچ ہو ساں تو ساوی جنت وچ ہو سو۔ اتواتے تو آڈا سارا ملاقاتاں تے زیارتاں ایک بے دیاں ہوں دیاں راسن۔
علماء کرام نے دی آیات دی تشریح دے اندر لکھیا تو جو کرائے ایک صورت ہے کچھ ہے تلویں بہشتی اپنی بہشت دے اندر اتلے بہشتی اپنی بہشت دے اندر عام بہشتی تلے اتے خاص بہشتی اتے اللہ پاک نے کھڑکیاں لایا ہویا ہیں اللہ پاک نے دریاں لایا ہویا ہیں دریاں کھل ونجن تلویں لوگ اتلیں دی زیارت بیٹھے کریں ایک طریقہ دوجا طریقہ لکھے علماء کرام نے جو اللہ دے نبی صدیقین تے شہداء تے صالحین اے تلے آوے سن جرے ادنا درجے دے مسلمان اپنی جنت دے اندر ہو سن او آوے سن ان کے تھا مجلساں تھی سن کچاریاں تھی سن گفتگواں تھی سن زیارتاں تھی سن تریجی صورت کچھ ہے جو میاں تلوی جنت والے لوگ ادنا جنت والے لوگوں کوئی اجازت ہو سی اتلی بہشت دے اندر ونجن دی البتہ ہی میں آکھو رات ٹکن دی اجازت نہیں قیام کرن دی اجازت نہیں لیکن آمن ونجن تے زیارت دی اجازت ہے جیرے ویلے اجازت ہوگی تے ملاقات ہو گیا زیارت ہو گئی تو ظاہر صحابی مطمئن ہو گیا جو اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت جی میں دنیا تے تھی دی پئیے ساکو جنت دے اندر بھی تھی سی ہون تو ساڑھا سو جرا صحابی ہے پوچھدا ودائی کو نبی نال محبت ہے کہ کوئی نہ اور صحابی جیندہ نام لکھنے حضرت عبداللہ بن زید صاحب الاذان مشہور ان کو میرے آقا دے نال محبت ان کو میرے آقا دے نال اتنا محبت جو عرض کریں دا اللہ دے پاک پیغمبر میں کو تواڈے نال محبت اپنی جان تم بھی زیادہ اپنی اہل و عیال تم بھی زیادہ اپنے مال تم بھی زیادہ میں کو بڑی محبت ہے تواڈے نال او میاں محبت دا نظارہ تے منظر دیکھو اللہ خیر و وقت آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ہیں وفات پا گئے اے صحابی شہر کنے بار ہو اپنی کھیتی دے اندر اپنے باغ دے اندر اپنی رڑ دے اندر کھڑے کاروبار کھڑا کریں دا بعد نے لکھے کوئی ہور بندہ تے بعد محدثین لکھ دنی اندہ اپنا بیٹا تے پتر پہنچ گیا پہنچ کے اطلاع دیں دے پہنچ کے اطلاع دیں دے اپنے ابے کو ان محمدن قد مات ابا جان حضرت فوت ہو گئے حضرت فوت ہو گئے بلا پوچھنے واقعی حضرت فوت تھی گئے وہ کہ جیا صحابہ کوڑتے نہ مرے دے ہاں واقعی فوت تھی گئے جیا جو ہی پت نے پیو کو ایک گال آکھیے صحابی رسول کو ایک گال آکھیے معمولی صحابی نہیں کریں تفصیل سنے سا جڑی اذان دیں دے ہیں ہی صحابی دی صحابی کو سڑے صاحب الاذان تشریح کریں ولا سنے سا تو آکوں جو ہی خبر پہنچیے ہاتھ اٹھائیں سی تقریباً جتھا ہی واقعہ ہے ہر جاتے لکھا کرے صحابی ہاتھ اٹھیں دے دعا دے تے عرض کریں دے اللہ سیاں میں کو نبی نہ کر دے تو ساتھ دعا منگتے ہیں نبی نے دعا منگتے ہیں اللہ بینا کر دے اللہ اکھیں دے اللہ دید دے لیکن صحابی دعا پہ منگتے کہ اللہ میں کو نبی نہ کر دے کیوں اگو وجہ لکھی کھڑی ہے میرا اللہ میرے آقا دنیا تے نہیں لیے میرا محبوب دنیا تے نہیں لیا اس واسطے ہن میں انہیں اکھی نال حضرت کنے بغیر کہیں کو دیکھن نہیں چاہتا
اللہ میں کو جرائے بہرا کر دے، میری قوت سماعت ختم کر دے۔ اللہ دی آواز تو رسول اللہ دی آواز تو بغیر میں کہیں اور دی آواز نہیں سنن چاہتا۔ گویا کہ مطلب ہے کچھ جو صحابی دا مزاج ہے کچھ ہے، اللہ نے میں کو کن دیتے ہیں، آقا دا گال ہی سنا، آقا دی تقریر سنا، آقا دا آواز سنا، اللہ نے میں کو اکھی دیتے ہیں، آقا دا دیدار کراں۔ جیرے ویلے میرے آقا نہیں دیئے ہون اکھی تے کرنے دا فائدہ کیا ہے؟ اس واسطے اللہ میں کو نبی نہ کر دے۔ علماء لکھ دن مستجاب الدعوات صحابی ہا ہوں موقع دوتے فوراً جرائے نبی نہیں ہوگی۔ ہوں تو سا میں کو دسوئی صحابی کو نبی نال محبت ہے کہ کوئی نہیں؟ انجی محبت کہیں کو کہیں نال ہو سکتی ہے؟ جی اگر تو کو یہ گال سمجھ آئیے تے محبت دا ایک تقاضا ہی وے، توجہ کرو سمجھدار لوگ، محبت دا تقاضا ہے، محبت دا تقاضا ہی وے اطاعت۔ کیا محبت دا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ جے کو کہیں نال محبت ہوں دیئے ان دی اطاعت کریں دے، ان دی گال منیں دے، ان دی فرما برداری کریں دے۔ اصول یوں کچھ ہے، محبت دے تقاضے یوں کچھ ہیں کہ اطاعت ضروری ہے۔ جے اگر میرا دعویٰ ہے میں کو نبی نال محبت ہے تو میں نبی دی اطاعت کرے ساں۔ جے اگر میں کو دعویٰ تا ہے کہ نبی نال محبت ہے، اگر میں اطاعت نہیں کریں دا تو سکھنا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور یہ کو کوئی جھوٹا دعویٰ ہے۔ تفسیر مدارک دے اندر لکھے سی من ادعا محبتہ وخالف سنت رسولہ، جیرے بندہ دعویٰ کریں دے کہ میں کو آقا دے نال محبت ہے اور آقا دی سنت دی مخالفت کریں دے، فرمیدن فہو کذاب، بڑے درجے دا جھوٹا بندہ ہے، وکتاب اللہ یکذبہ، اللہ دا قرآن ہے جے کو جھوٹا آدھے۔ دیکھو محبت دل دی چیز ہے، مخفی چیز ہے، کہیں کو نہیں پتہ کہیں کو فلانا محبت ہے کہ کہیں نہیں۔ محبت دی علامت، محبت دی نشانی او جریے کتھاں ظاہر تھی سی؟ سیرت دے اتے، اطاعت دے اتے۔ اگر میری سیرت میں اگر اطاعت کریں دا اپنے آقا دی تو میں کو دعویٰ ٹھان دے کہ میں کو نبی نال محبت ہے۔ جی اگر میں اطاعت نہیں کریں دا تو میں کو دعویٰ نہیں ٹھان دا کہ میں کو نبی نال محبت ہے۔ ہاں البتہ یہ بھی گال ہے جو جھوٹا دعویٰ ہے۔ جیرے لوگ دعویٰ کریں دن ساکو نبی نال محبت ہے، دے بندے کو کوئی محبت کا ہے نہیں، اے بڑے گستاخ ہیں، اے جرہ عید میلاد النبی نہیں منیں دے، اے جلوس عید میلاد النبی شرکت نہیں کریں دے، لہذا اے وہابین، اے گستاخ ہیں، اور ساکو محبت ہے۔ محبت آلیں دی حالت ہے کچھ ہے، جلوس میں شامل تھیون والے نماز نہیں پڑھ دے، جلوس سے شامل تھیون والے ڈاڑھا منویندن، جلوس سے شامل تھیون والے کئی اوہن جرے شراب پیندن، کئی اوہن جرے روزہ نہیں رکھیں دے، کئی اوہن جرے نماز نہیں پڑھ دے، پتہ نہیں کتنا کتنا جرائم دے مرتکبن۔ میں کو دسا این دے بعد وہ بندہ آگ سکتے جو میں کو نبی نال محبت ہے۔ اے صرف جرہ جھوٹ اور فریب ہے، یہ سکھنا دعویٰ ہے، شریعت ہی کو نہیں منیں دی۔ شریعت آدھی ہے کہ اگر تے کو محبت دے اندر سچائی میں تے اطاعت کر کے دکھا۔ ہاں اگر محبت دے دعوے سچے ہن تو صحابہ ہاں۔ بس دو چار جملے سن تو سبق ختم، ٹائم ختم تھی گئے۔ یہ جڑا ربیع الاول دا مہینہ ہے، پھر 12 ربیع الاول ہے، یہ کوئی ہونتے نہیں آئی۔ جرن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہو گئی ہے، پیدائش ہو گئی ہے، مکی زندگی چھوڑ چا مدنی زندگی میرے آقا نے 10 سال گزاری ہے۔ کتنا گزاری ہے؟ 10 سال۔ میرے آقا دی مدنی زندگی دے اندر ربیع الاول دا مہینہ 12 ربیع الاول 10 دفعہ گویا کے آئے۔ کتنا دفعہ آئے؟ 10 دفعہ آئے، لیکن میرے آقا نے ایک دفعہ بھی عید میلاد النبی نہیں منائی، ایک دفعہ بھی میلاد النبی دا جلوس نہیں کٹھیا۔ سمجھ آئیے؟ ان دے بعد ابو بکر صدیق جان نشین بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ ابو بکر صدیق دے دور دے اندر 2 دفعہ ربیع الاول دی آئیے 12 آئیے، لیکن ابو بکر صدیق نے عید میلاد النبی نہیں کی تھی اور عید میلاد النبی دا جلوس نہیں کٹھیا۔ اور ان دے بعد حضرت عمر آ گئے، انہیں دا دور خلافت 10 سال ہے۔ حضرت
عمر دے دور خلافت ربیع الاول 12 ربیع الاول 10 دفعہ آئیے، لیکن حضرت عمر نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت عثمان دے دور دے اندر 12 دفعہ آئیے، انہیں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت علی دے دور دے اندر 4 دفعہ آئیے، انہیں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت حسن دے دور دے اندر 1 دفعہ آئیے، انہیں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ سیدنا امیر معاویہ دے دور خلافت دے اندر 19 دفعہ یہ 12 ربیع الاول انہیں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ میں کو رسا کیا انہیں دے اتے فتوہ لا سکتے ہو جنہیں کو نبی نال محبت کہنا ہے؟ کیا صدیق کو نبی نال محبت کہنا ہے مارکا؟ حضرت عمر تے حضرت عثمان علی المرتضیٰ تے حضرت حسن تے امیر معاویہ کو نبی نال محبت کہنا ہے؟ جب محبت ہے تو پھر انہیں عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی؟ انہیں جلوس کیوں نہیں کٹھا؟ اگر محبت دا ایشو معیار ہے جرا تساں بنائی کھڑے ہو تو میں کو دساؤ صحابہ کام کیوں نہیں کیتا؟ اگر یہ دین ہا، اگر یہ ثواب ہا، اگر یہ کار ثواب ہا، اگر نیکی ہے، اگر اسلام ہا تے کم صحابہ کیوں نہیں کیتا؟ اگر اے نیکی ثواب نہیں تساں کیوں کریں دے ہو؟ تو آکو نبی نال صحابہ کنے زیادی محبت ہے؟ تساں صحابہ کنے وڈے عالم ہو، تساں صحابہ کنے وڈے پرہیزگار ہو، تساں صحابہ کنے وڈا زیادہ قرآن سمجھا ہویا ہے، تساں صحابہ کنے زیادہ حدیث سمجھیں دے ہو۔ جے اگر ثواب ہاں تے انہیں کیوں نہیں کیتا؟ اگر ثواب نہیں تو تساں کیوں کریں دے ہو؟ وہ کشا پلے بھی تو آکو پہیے کو ہے نا، اس واسطے جرا ہے نالے لفظ تساں سارے پرانے جان دے ہو۔ اسلام دے اندر عیدہ تا دو ہیں صرف، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ عیدہ نہ کیوں رکھا گیا عید میلاد النبی؟ یہ تریجی عید کے دو آئیے، تریجی عید نہ اللہ نے مقرر کیتی ہے نہ رسول اللہ نے مقرر کیتی ہے۔ اے میں جیدی بنی بڑائی عید تے رسم ہی کنے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میں پہلے آکھا ذکر خیر کرنا سارے نزدیک ایمان دی جز ہے، ایمان دی درود شریف پڑھو۔ یتیم آئے حلیم آئے کریم آئے رحیم آئے، یتیم آئے حلیم آئے کریم آئے رحیم آئے، خدا سے بخشوانے کو شفیع المذنبین آئے، خدا سے بخشوانے کو شفیع المذنبین آئے۔ اٹھو جنو بشر اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، اٹھو جنو بشر اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ متاع لازی والو اولی آخری آئے۔ چہار سو کفر و الہاد کی کالی گھٹائیں تھیں، چہار سو کفر و الہاد کی کالی گھٹائیں تھیں، منور ہو گیا عالم کے جب ماہ جبیں آئے۔ سنو ساڈا عقیدہ، سنو ساڈا مسلک، سنو ساڈا مزاج تے نظریہ، نہ ایسا آج تک آیا نہ آئے گا جہاں والو۔ یہ توارا سارا عقیدہ ہی وے، نہ ایسا آج تک آیا نہ آئے گا جہاں والو، کہ ختم المرسلین آئے رئیس المرسلین آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔